دوبارہ نہیں، عملی طور پر یہ پرویز اشرف صاحب کھڑے ہیں. زمرد خان کو میں نے رات کو بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ بے نظیر صاحبہ سے کہو کہ اگر ہمارا تعاون آپ چاہتی ہیں تو اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک منٹ، اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور نظام کے سوا اس ملک میں کوئی قانون نہیں چل سکتا. ہاتھ اٹھائیں سب. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہی نظام چلے گا اور ہم کوئی نظام نہیں قبول کریں گے، نہ سوشلزم نہ کمیونزم. یہی ہمارا دعویٰ ہے. اور ہمارے صوفیاء نے جن پارٹیوں سے مخالفت کی اس کا سبب یہی تھا. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پارٹی بھی دعویٰ کرے، دیکھیں نا، اگر کہیں جناب کہ ہم بڑی مجبوریاں ہیں، بھئی آپ کون سے برسر اقتدار ہیں، آپ دعویٰ کریں، اعلان کریں، اللہ آپ کو توفیق دے. تو جو اب بیٹھے ہیں اللہ ان کو توفیق دے. ہم تو کہتے ہیں دعا گو ہیں، کیونکہ اگر یہ نظام نافذ نہ ہوا، 60 سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے. میرے دادا حضرت غلام محی الدین بابو جی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین توسوی رحمت اللہ علیہ اور پیر مانکی شریف بڑے جو تھے مرحوم، ان کے علاوہ بہت سے مشائخ نے پاکستان بنانے کے لیے ایک ایک آدمی کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا اعلان کیا اور ارشاد کیا. اتنی محنت سے، اور آج تک میرے پاس وہ تار موجود ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے میرے دادا حضرت بابو جی کے نام بھیجا تھا. پاکستان بن رہا تھا اور علماء مخالفت کچھ کر رہے تھے، اس تار میں اس کا ذکر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس میں اللہ اور رسول کا قانون نافذ ہو. تو مسلم لیگ نے کون سا قانون نافذ کیا؟ کوئی نافذ نہیں کیا. آج تک کچھ نہیں ہو سکا. ہر قیامت عمارت نو ساخ، رفت و منزل بدی گرے پرداخت. ایک آیا کرسی بس، اس پر اقتدار پر بیٹھا، اس نے کہا کہ جتنے دن ہیں ہم بھی کھا لیں، شاید بعد والے جو ہیں وہ زیادہ کھا جائیں، اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ لوٹ لیں، مزے بھی لوٹ لیں. تو جس نظام کے نفاذ کے لیے یہ ملک بنا تھا، سب نے دھوکہ دیا. اللہ اور اس کے رسول اعلان کرتے رہے کہ ہم پاکستان میں نظام نافذ کریں گے. صرف ریڈیو میں اذان ہو جانے سے تو نظام نافذ نہیں ہوتا. یہ وہ طبقہ ہے جو ہمارے آج کل ایک وہ وقت بھی تھا کہ ہمارے علماء جب سنت رسول داڑھی رکھتے تھے تو ایک طبقہ وہ تھا کہ وہ ہنستا تھا داڑھی والوں پر، حالانکہ سنت مصطفیٰ ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جی گستاخی بڑی ہوئی ہے اخباری نمائندہ. میں نے کہا تو کون مون ہے، اس طرح پھیرے ہی منہ تھے، تمہیں شرم آنی چاہیے. اگر وہ کھلے لفظوں پر گستاخ رسول ہو تو تم خاموش گستاخ رسول ہو. اگر تمہارے دل میں عزت ہوتی تو منہ پر داڑھی رکھتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یہ عریانی اور یہ فحاشی یہ جو ہو رہی ہے ٹی وی پر اور یہ عورتیں گا رہی ہیں خبرنامہ، ان لڑکیوں کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا. یہ میک اپ جب تک نہ کر کے آئیں تو آنکھوں کو مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ آخر ہمارے سربراہ بھی دیکھتے ہیں، شاید لطف اندوز ہوتے ہوں. تو مرد بیٹھے ہیں، آپ ان کو دیں. یہ غلط ڈرامے بند کریں اور یعنی فحاشی کو بند کریں کہ یہ گستاخی نہیں ہے رسول اللہ کی، یہ خاموش گستاخی ہے، یہ بغاوت ہے دین سے.
یہ دین سے بغاوت ہے. جو پگڑی باندھ لے, جو داڑھی رکھ لے, اس پر آپ لوگ ہنستے ہیں. شرم کریں, چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے, اللہ اور رسول سے سب چھوٹے ہیں, انہی کی ذات قابل احترام ہے. یاد رکھو, میں آخری جملے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں, اور جو پارٹی چاہے اس کا جو بھی نام ہو, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی حامی ہے, رسول اللہ کی عزت اس کے دل میں ہے, احترام دل میں ہے, تو یہ فقیر, یہ ناچیز, یہ آسی نصیر الدین اس کے ساتھ ہے. سمجھ آئی؟ تو ہم اس کے ساتھ ہیں, ہمارے کسی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے. آج یہ اسلام کا وہ اعلان کریں, نفاذ کا اعلان کریں کہ ہم کوشش کریں گے, کیونکہ بے نظیر صاحبہ بھی کلمہ پڑھتی ہیں, کلمہ گو ہے نا, ان کے والد صاحب بھی کلمہ گو تھے, یہ جتنی ان کی پارٹی ہے یہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں. اگر منافقت سے پڑھتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے, اور اگر محبت سے پڑھتے ہیں, واقعی حضور کے غلام ہیں, تو پھر ان کو چاہیے, حضور کی غلامی کا حق یہ ہے کہ وہ اعلان کریں. اگر آج نہیں کرتے تو میں زمرد خان سے کہوں گا کہ وہ بے نظیر صاحبہ سے پوچھ کر اعلان کریں کہ ہم نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ کرائیں گے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے اصل میں, چاہے وہ مشرف صاحب کریں, چاہے کوئی ملک بھی, کوئی پارٹی بھی کرے, ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور آخری بات کہ اگر ہمیں پتہ چلا ہے, ہم نے اخبار میں بھی اور ٹی وی میں بھی دیکھا سنا ہے, پڑھا ہے کہ مشرف صاحب نے بھی اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے بھی کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں اس کے خلاف آواز بلند ہم نے کی ہے. اسی لیے یہ توڑ پھوڑ میرا خیال ہے اسی کے سلسلے میں ہوئی ہے کہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھیں نا, ہمارے جذبات, ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے. ہم اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم کیا کریں؟ ہم تو جان سے دے سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ یقین دلائیں کہ یہ اقوام متحدہ میں آواز اٹھائیں کہ کم از کم تم وقتو, تم انسانیت کے دائرے سے بھی گر چکے ہو, اتنے کمینے ہو چکے ہو. اب کیا ہم یہ کمینگی کریں کہ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کی توہین کریں؟ ہم خود کافر ہوں. بدلہ تو یہ تھا نا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں تاکہ یہودیوں کو جلائیں اور عیسائیوں کو جلائیں. لیکن یہ نہیں, ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم تو ان کے بھی غلام ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ گروہ انبیاء میرے نزدیک گزیدہ اور برگزیدہ اور چنیدہ گروہ ہے. تو آپ اسمبلیوں کے چنے ہوئے لوگوں کی توہین نہیں کر سکتے, یہ تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں. حیا کرو, شرم کرو. اور جو ان لوگوں کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی تعلق اگر رکھے گی حکومت, اگر نہیں مانتے تو پھر یہ بھی بے غیرت ہے. ہم چند دن دیکھیں گے, یہ میں نمائندگی کر رہا ہوں تمام علماء اور مشائخ کی, اللہ کے فضل سے. میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں, کسی پیپل پارٹی یا کسی پارٹی کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اسٹیٹ پیپل پارٹی کا ہے, زبان میری ہے, بیان میرا ہے. ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام مشائخ علماء, چاہے جس مکتبہ ذکر سے اس کا تعلق ہو, یہ اس کی آواز میری آواز ہے انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے اور نہ اس کی اجازت دیں گے. لیکن اگر آپ نے, حکومت وقت نے
کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا تو پھر کیا دیکھیں پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف یہ ملک نہیں جائے گا، ملک نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کملی والے کا نام اونچا ہے، ایسے ملک رسول اللہ کی جوتوں میں پھر رہے ہیں، ملک کی کیا حیثیت ہے؟ غلام ہے، غلام ہے۔ اگر رسول اللہ کی غلامی اور آپ کا نظام نہیں ہے تو پھر اس پاکستان میں اور ہندوستان میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی باہر ملکوں میں بھی انگریزی نظام نافذ ہے، یہاں بھی عدلیہ ساری انگریز ہے، زبان انگریزی ہے، اب کمبخت اردو بھی کوئی نہیں بول سکتا۔ کتنے جاہل ہو چکے ہیں یہ تعلیم یافتہ ڈنگر کہ یہ اردو نہیں بول سکتے۔ تو عربی کا لفظ بولتے ہوئے اول تو آتا نہیں انہیں پڑھیں، صدر صاحب سے کہیں، وزیر اعظم سے کہیں، وہ پڑھے قطعی یہ سجل للکتب، قرآن مجید کا یہ جملہ پڑھ دے، بڑا مشکل ہے ان کے لیے کیونکہ کبھی پڑھے ہی نہیں۔ مذہبی میں نے بات کی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مذہبی بات کی نہیں، یہ فالتو عقل والوں کا کام ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف بھی پڑھا کرے، یہ اپنی زبان اردو نہیں جانتے، پنجابی بولے تو کہتے ہیں اے تو دیہاتی لوگا گراواں نہیں گالے یار کہ تساں نے پیو دادی انگریزیاں بولنے رہے، اپنے گریبانہ جموں پاؤ، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی صدر ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، سارے پنجابیاں بولنے ہو تے اپنے گراواں وچ انہیں ٹوٹیاں بھجیاں مکاناں اور کمریاں وچ رہنے والے لوگوں اج وقت تساں ساتھ دیتا ہے تے تسی بڑے بن گئے ہو تے اپنے بزرگاں بھول گئے ہو، اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ یہ کملی والے کا صدقہ ہے یہ پاکستان، اس پاکستان کی عزت کرو، قدر کرو، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ حلیمہ جو تھی ثانیہ آمنہ، اس کے لمحات خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، بھیڑ نے چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے
کی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی آمین۔ سارے حضرات بدرگاہ قاضی الحاجات اپنا دستے طلب دراز کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ گستاخ جنہوں نے ہمارے آقا اور مولا کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ یا ان کو معافی مانگنے کی توفیق دے امت مسلمہ سے، یا ان کا صفحہ ہستی سے صفایا کر دے، اور کوئی گستاخ رسول اس ملک میں پیدا نہ ہو سکے جو کملی والے پر کسی قسم کی انگشت تنقید اٹھا سکے۔ یا اللہ ہمیں اپنے آقا اور مولا کی غلامی میں رکھنا، ہم نے تیرے آقا کی بدولت تیری توحید کو پہچانا ہے، تیری ذات و صفات کو تیرے اس محبوب نبی کی وساطت سے ہم نے پہچانا ہے۔ اس محبوب کی نسبت اور غلامی کا توق ہمیشہ ہمارے گردنوں میں رہے، اور اس ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اور ان کے سربراہوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس ملک کی مزید خدمت کریں، اس صورت میں کہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، اور تمام جتنے مختلف المسالک حضرات ہیں ان کو ختم نبوت اور حضور علیہ السلام کی عزت اور حرمت کے موضوع پر اکٹھا فرما دے، ان کے دلوں میں جمعیت عطا فرما ان کو اللہ تعالیٰ۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، اذ لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رب در خلق تک یگا ہم نہ کنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نہ کنی، منہ سیاہ ہم سفید گردید کرم، با منہ سفید رو سیاہ ہم نہ کنی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ حضرات سارے پر امن رہیں، بالکل کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔